ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ پورا پورا ملک اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے جد اعلیٰ حسین ابن علی کی شان نعرہ تکبیر سے زیادہ اپنے حسین سے پیار کرتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ رسول کہ جس کی محبت کے بنا ایمان ادھورا رہتا ہے، جس کی محبت کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جو جانے کائنات ہے، جس کے صدقے کائنات وجود میں آئی ہے، اگر وہ امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ چاند و سورج نہ ہوتے، اگر وہ امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ چرند و پرند نہ ہوتے، اگر وہ امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ نباتات و جمادات نہ ہوتے، اگر وہ امام الانبیاء نہ ہوتا تو یہ چرند و پرند نہ ہوتے، اگر وہ امام الانبیاء نہ ہوتا تو المختصر ہم اور آپ نہ ہوتے، تو پتہ یہ چلا کائنات بنائی گئی ہے اس امام الانبیاء کے صدقے بنائی گئی ہے، کائنات وجود میں آئی ہے تو امام الانبیاء کے صدقے آئی ہے۔ امام بڑا پیارے الفاظ میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اقبال کہتے ہیں، مزید آگے چلتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفش سنبل نسترن، گلے سروے لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ اور وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، باد اب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لو گلو باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کی محبت جانے کائنات ہے، جس کی محبت ایمان، جس کی محبت کے بنا امام الانبیاء، جس کی محبت کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں۔ ارے اسی سے امام حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ رسول نے جس کو کہا ہو کہ میں سب سے زیادہ حسین سے محبت کرتا ہوں، ارے امام حسین کا مقام کیا ہے، امام حسین کی شان کیا ہے۔ کون ہے امام حسین؟ غوث پاک کے دادا ہے حسین۔ کون ہے امام حسین؟ غریب نواز کے دادا ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ وارث دیوا کے دادا ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ ماہروی کے دادا ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ نظام الدین اولیاء کے دادا ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ مخدوم اشرف کے دادا ہے حسین۔ کون ہے حسین؟ تمام سادات کے جد اعلیٰ اور دادا ہے حسین۔ ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ پورا پورا ملک اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے جد اعلیٰ حسین ابن علی کی شان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت امام علی مقام، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ پورا پورا ملک اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں، ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ غوث پاک مردے کو زندہ کر دے، ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ غریب نواز کاسے میں انا ساگر کو بلا دے، ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ نظام الدین اولیاء مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ مخدوم اشرف مٹی کو سونا بنا دے، ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ وارث دیوا اپنی نماز حرم کعبہ میں پڑھے، ارے جن کے پوتوں کی شان یہ ہے کہ کائنات کا ادنا کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ نے ان کے پوتوں کو اتنا اختیار دیا ہے تو ان کے جد اعلیٰ حسین ابن علی کو کتنا اختیار دیا۔ یہی امام حسین کی شان۔ مزید آگے چلتے ہیں، میں آپ کو اپنی باتوں میں بہت زیادہ الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مزید آگے چلتے ہیں، حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے، امام حسین سے کتنا پیار کرتے تھے۔ امام ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک شخص نے دعوت پر بلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ کی
دعوت میرے یہاں ہے، اے اللہ کے رسول آپ دعوت کو قبول فرما لیں۔ وہ رسول کا صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں اصرار کر رہا ہے، حضور آپ میری بارگاہ میں میرے یہاں دعوت پر تشریف لائے۔ رسول پاک کب کسی کو نہ کہتے، کوئی بھی آپ کے در پر آتا خالی مراد کیسے جاتا، کب رسول پاک کبھی کسی کو نہ کہتے ہی نہیں۔ امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ پتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یہاں تشریف لائے۔ رسول پاک نے اس صحابی کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کے یہاں دعوت پر جانے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ امام حسین کو لیا۔ امام حسین کی اس وقت عمر مبارک کم و بیش 7 سال کی تھی، چھوٹے بچے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے ساتھ اس صحابی کے یہاں دعوت پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر کھانا تناول کرتے ہیں کہ امام حسین ہے کہ وہ باہر تشریف لے جاتے ہیں اور باہر راستوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے ہوش اور اپنے دل کو سنبھالے، یہ کوئی عام بچہ نہ تھا، یہ کھیلنے والا کوئی عام بچہ نہ تھا، بلکہ یہ کھیلنے والا بچہ جس کو جبریل بھی جس کو جھولا جھلاتے ہیں، جس کے امام الانبیاء بھی کھلاتے ہیں، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو کھلانے کے لیے فرشتوں کا سردار جبریل بھی آتا ہے اور جس کو کھلانے کے لیے امام الانبیاء نبیوں کا تاجدار میرے مصطفیٰ بھی آتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رسول پاک کھانے سے فارغ ہوئے باہر تشریف لے گئے، دیکھا امام حسین کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اس مقام پر پہنچے، دیکھا امام حسین کھیل رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو روکنے کے بجائے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول امام حسین کے ساتھ کھیلنے لگے اور کچھ انداز یہ تھا کہ اللہ کے رسول امام حسین کو پکڑتے، امام حسین ایک بار ادھر بھاگتے، امام حسین ایک بار ادھر بھاگتے۔ راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول ہاتھ بڑھاتے، امام حسین ایک بار ادھر ایک بار ادھر، فرماتے ہیں اللہ کے رسول امام حسین کو خوش کرنا چاہتے تھے، امام حسین کے دل جوئی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے امام حسین ایک مرتبہ ادھر ایک مرتبہ ادھر۔ اسی لیے راوی ارشاد فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں اسی کے بعد اللہ کے رسول نے امام حسین کو پکڑا ہے اور آپ کی داڑھی مبارک کو اونچی کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے امام حسین کے لب کو بھی چوما ہے، امام حسین کا گال بھی چوما ہے، امام حسین کا ماتھا بھی چوما ہے۔ بلند آواز سے کہیں کہ یہ اہل بیت کی بات ہے، یہ اہل بیت کی بات ہے۔ اور میں اس بات کا بہت زیادہ عادی نہیں ہوں کہ میں سامعین سے سبحان اللہ کہنے کا عادی ہوں، بلکہ آپ کے اگر دل کا ارادہ ہو یہ اہل بیت کی بات ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے اور بہت زیادہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں ہم اہل بیت کی گستاخی نہیں کرتے، بلکہ ہمارا اور عقیدہ اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن ہمارے پاس صحابہ کرام کا بھی ہے، ایک ہاتھ میں دامن ہمارے پاس اہل بیت کا بھی ہے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ تو اتنا ستھرا اور صاف ہے جو ہمارے امام نے بتایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت۔ ہمارا عقیدہ کو ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو اتنا صاف اور شفاف ہے کہ امام نے ہمیں بتایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کا لب چوما، امام حسین کا گال چوما، امام حسین کا ماتھا چوما۔ ابھی اس حدیث کی گہرائی تک آپ نہیں پہنچے، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا راز ہے، اس حدیث کی گہرائی تک نہیں پہنچے تو علماء نے اس کی موتیوں کو باہر نکالا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے گال کبھی چوم رہے ہیں، امام حسین کا کبھی لب چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں۔ آپ اس کی گہرائی میں چلیں اور اس کے موتیوں کو اور اس کے جواہرات کو سماعت کریں کہ سرکار کبھی امام حسین کا لب چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی گال چومتے ہیں۔ اب ذرا آپ کعبہ معظمہ ہیں، کعبہ معظمہ کی طرف چلے، اللہ کے رسول نے حجر اسود کو ایک بار چوما تھا،
ایک بار حجرہ اسود کو مصطفیٰ نے چوما تھا تو اس حجرہ اسود اتنا بابرکت پتھر بنا کہ اس کو ابو بکر بھی چومے. وہ پتھر اتنا بابرکت بنا کہ اس پتھر کو عمر فاروق اعظم بھی چومے. وہ ایسا بابرکت بنا کہ اس پتھر کو عثمان غنی بھی چومے. وہ ایسا بابرکت بنا کہ اس کو مولا علی بھی چومے. ارے جس پتھر کو میرے مصطفیٰ ایک بار چومے تو اس کو صبح قیامت تک لوگ چومتے رہیں گے. ذرا امام حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کبھی گال چومتے ہیں, کبھی ماتھا چومتے ہیں, کبھی لب چومتے ہیں. ارے حجرہ اسود کو ایک بار چوما تو صبح قیامت تک لوگ اس کو چومتے رہیں گے. امام حسین تیری عظمتوں کو سلام کہ حضور بار بار چومتے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی, پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی. جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی, جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی. اور سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی, سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی. نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, عظمت امام علی مقام, ذکر امام حسین, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شان ہے امام حسین کی کہ جس پتھر کو مصطفیٰ ایک بار چومتے ہیں تو وہ ایسا عظیم بابرکت بن جاتا ہے. میرے حسین تیری عظمتوں کو سلام. کبھی حضور لب چومتے ہیں, کبھی گال چومتے ہیں, کبھی ماتھا چومتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی, جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی, اور سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی. نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی. کیا شان ہے امام حسین کی. صحابہ نے بھی ایسی محبت کر کے ایک عظیم محبت کی مثال پیش کی ہے کہ صحابہ کرام امام حسین سے کیسی محبت فرماتے تھے. بڑی تیزی کے ساتھ آخری واقعہ پیش کر کے میں چند واقعات داستان کربلا کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, چونکہ مجھے عنوان یہی دیا گیا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہے. مسجد نبوی ہے, صحابہ کرام ممبر کے سامنے مسجد نبی میں بھرے ہیں. کتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ممبر کے سامنے آتے ہیں. صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتا ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے ہیں, اور امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اے عمر آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریں اور اپنے نانا کے ممبر پر جائیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کیا ہے؟ 22 لاکھ میل مربع کا حاکم, آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا وہ عمر, ایک بچہ امام حسین جو نبی کی آل کا ہے. ارشاد فرمایا اے عمر آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریں اور اپنے نانا کے ممبر پر جائیں. آپ ذرا انداز ملاحظہ کریں. عمر جیسا بہادر شخص جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے آگے نہیں جھکتا, کیسر و کسریٰ کے تاجدار کے آگے نہیں جھکتا. امام حسین کی اس بات کو سن کر حضرت عمر نے اپنا خطبہ کو منقطع کر دیا اور ممبر سے نیچے اترے, اور اتنا ہی نہیں اپنا امامہ اتار کر امام حسین کے قدموں میں رکھا اور ارشاد فرمایا حل انبتا علی رؤوسنا الشعر ثم اللہ انتم. اے حسین عمر کے سروں پر جو بال ہیں وہ اللہ نے اگائے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں نے اگائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے عطا کی ہے. اے حسین عمر کو جو مقام ملا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. پھر آل محمد کے صدقے مجھے یہ مقام ملا ہے. تو پتا چلا عمر جیسا بہادر شخص بھی کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے آگے نہیں جھکتا, لیکن آل محمد کے آگے غلام بن کے کھڑا. آل محمد کے آگے عمر غلام بن کے کھڑا رہتا ہے. اور گویا اپنی زبان حال سے عمر یہ کہہ رہے ہوں گے زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے, زمانے میں جو بٹتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں امامت سیدوں کی ہے, اور کریمی ان کا شیوا ہے, کریم النفس ہے سارے, دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے.
دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے کی طرف چلتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی محبت کرتے تھے اسی طرح صحابہ کرام بھی امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہم محبت حسین کی بات کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آپ ذرا اپنا انداز ملاحظہ کریں، کیا صحابہ جیسی ہم نے محبت امام حسین سے کی ہے؟ کیا صحابہ جیسا پیار آج ہم نے امام حسین سے کیا ہے؟ آج کام یزیدیوں والا اختیار ہم نے کیا ہے اور حسین اعظم کی محبت کی ہم بات کرتے ہیں۔ آج نمازوں کی قضا ہم کرتے ہیں، آج عبادات سے غافل ہم ہیں، آج ریاکاری آج ہمارے اندر ہے، آج دنیا بھر کی خرافات ہمارے اندر ہے، آج رات کو بے حیائیاں ہم دیکھتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدفعلی بد کلامی ہم کرتے نظر آتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق ہم مارتے نظر آتے ہیں، بدکینہ اور بدفعلی آج ہمارے اندر نہ بھری ہوئی ہے، ہینڈ پریکٹس اور مشتزنی کے شکار ہم ہیں، ہم گناہوں کے اڈوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ ارے حسین اعظم کا کردار کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام حسین کے کردار کو کیا کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے؟ آپ رات بھر جاگتے رہے امام حسین کی محبت میں، جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں پھر وہی گناہ۔ ارے امام حسین کی محبت تو یہ تھی کہ سر کٹ جائے لیکن کٹے ہوئے سر سے قرآن پاک کی تلاوت ہو، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جائے۔ ارے امام حسین کی محبت تو یہ ہے کہ امام حسین شہید ہو جائیں لیکن کبھی باطل کا ساتھ نہ دے بلکہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ارے امام حسین کا مشن اور ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ سر کٹ جائے لیکن کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی جو آنکھوں کی ٹنڈک ہے نماز کبھی قضا نہ ہونے پائے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، میں اپنے آپ سے پہلے اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہتے نظر آتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم سچا حسینی وہی ہے جو حسین کے کردار اور ان کے عمل پر پیرا ہو کر زندگی گزارے، وہی سچا حسینی ہے۔ صرف نام کا نعرہ لگانے سے حسینی محبت دل میں نہیں آتی، صرف بڑی بڑی باتیں کرنے سے حسینی محبت دل میں نہیں آتی۔ اگر حسینی کردار اپنانا ہے تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے پناہ محبت صحابہ کرام فرماتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ میں آگے داستان کربلا کی طرف چلتا ہوں، چونکہ وقت بھی تاخیر ہو گئی ہے، میں بہت لمبی اور چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بس اپنا دل کا حال آپ کے بارگاہ میں بیان کروں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا پہلے مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ محبت دیکھیں کہ حضور کیسے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفے کی زرزمین پر چل رہے ہیں، جب کوفے کے مخصوص مقام پر پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبان سے اچانک ایک جملہ نکلا، صبرن ابا عبداللہ صبرن بشد الفرات، صبرن ابا عبداللہ صبرن بشد الفرات۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی حضرت عبداللہ ابن نجی بھی تھے۔ اچانک حضرت علی کی زبان سے جب یہ جملہ نکلنے لگا، صبرن ابا عبداللہ صبرن بشد الفرات، اے حسین تم نہر فرات کے کنارے صبر سے کام لینا، اے حسین نہر فرات کے کنارے صبر سے کام لینا۔ جب اچانک حضرت علی کی زبان سے یہ جملہ نکلنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن نجی جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے عرض کیا، امیر المؤمنین ہمارے سامنے بظاہر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بظاہر ہم نے کوئی منظر آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکلتا ہے، صبرن ابا عبداللہ صبرن بشد الفرات، اے حسین نہر فرات کے کنارے صبر سے کام لینا۔ آخر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ ہم نے کوئی واقعہ کوئی ترتیب وار کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اچانک آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، اے حسین صبر سے کام لینا، اے امیر المومنین۔ آخر اس جملے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان کرنا شروع کیا۔ آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں میرے بھائی، تھوڑا دیر رک جائے، اس کے بعد درود پاک پڑھ جھوم کر اللہم صلی تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کی پیاس کو اپنے دل میں رکھے اور چائے کو آپ تھوڑا دیر کے لیے رہیں، سوچیں امام حسین کی پیاس، کیا پیاس امام حسین۔
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم صحابی حضرت علی کی زبان سے جب یہ جملہ نکلنے لگا تو پوچھا کیا بات ہے کہ اچانک آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے حسین نہر فرات کے کنارے صبر سے کام لینا، آخر منظر کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان کرنا شروع کیا. عبداللہ ابن نجی پوچھتے ہو میں تمہارے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں. اے عبداللہ ابن نجی، ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں حضور علیہ السلام کے اندر، حضور علیہ السلام کے کمرے میں آپ کے حجرے میں داخل ہوا. حضرت علی کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں کمرے میں اندر داخل ہوا، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمرے میں کوئی موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول کا کمرہ خالی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح نکلتے اور گالوں پر آتے جھڑ جاتے. حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ امام الانبیاء کی آنکھ میں آنسو. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ گویا میرے اوپر ایک خوف اور ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ وہ رسول جو کبھی مکے میں کانٹوں پر چل کر نہیں روتا، وہ رسول جو طائف کی بستی میں پتھر کھا کر نہیں روتا، وہ رسول جو مکے میں ظلم و زیادتی اور ظلم کا پہاڑ ڈھا کر نہیں روتا، وہ رسول ساری مصیبتیں برداشت کر کے جو ہمیشہ مسکراتے رہے. امام کہتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہمیشہ مسکراتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، آج روتا ہوا دیکھا تو میرے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا. یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. یہ علی اس کی ضرور خبر لے گا، یہ علی اس کو چھوڑے گا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بتائیں آپ کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کی گہرائیوں سے سوچیں اور امام حسین کی محبت ملاحظہ کریں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پوچھتے ہو کہ میری آنکھ میں آنسو کیوں آیا ہے؟ تو سنو، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے. وہ آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ آپ کے شہزادے حسین کو شہید کر دیں گے، ان کا خون بہا دیں گے. اگر آپ کہیں حسین جس سرزمین پر شہید ہوگا میں اس سرزمین کی مٹی آپ کے سامنے لا کر پیش کرو. حضرت جبریل نے ہاتھ بڑھایا ہے اور کربلا کی مٹی لا کر سامنے حاصل کر دی ہے. اے علی، جب سے میں نے یہ مٹی دیکھی ہے تو میں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ کر سکا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کریں، یہ وہ اللہ کا رسول ہے جو طائف کی بستی میں پتھر کھا کر خون میں ریزہ ریزہ ہو کر کبھی نہیں رویا. آپ کی مقدس بیٹی حضرت زینب کے ساتھ بدسلوکی کی گئی لیکن رسول روتے نظر نہیں آتے. مکے میں کانٹوں پر چل کر کبھی نہیں روئے، لیکن حسین کی محبت کیسی محبت تھی، حسین کا درد کیسا درد تھا کہ حسین لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جان لو، یقین سے جان لو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور کل قیامت کے دن جہنم کا رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار رکھا ہے. پتہ یہ چلا جس طرح حسین اعظم کی محبت رسول پاک کی محبت تھی، اسی طرح اللہ کے رسول کی امام حسین کی تکلیف رسول پاک کی کس طرح تکلیف کا باعث بنی. مزید بڑی کوشش کے ساتھ
یہ کربلا کے میدان میں رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک کے مقدس نواسے کو شہید کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ جنہوں نے رسول پاک اور امام حسین کو تکلیف پہنچائی ہے تو گویا اس نے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے, اور جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے, اور کل قیامت کے دن ابھی جہنم کا رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار رکھا ہے. مزید ہم داستان کربلا کی طرف چلتے ہیں اور بہت زیادہ واقعات لمبا اور طویل کی طرف اپنی گفتگو نہیں چلوں گا. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری باتیں میرے بھی دل میں اور آپ کے بھی دل میں اتر جائے, اور عمل کے میدان میں ہم زار و قطار مضبوط اور محمد بنے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حجاز جب امام حسین کے پاس جب کوفے سے بے شمار درجنوں کی تعداد میں جب خطوط آنے لگے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل, میں واقعات کی تفصیلات کی طرف نہیں جاتا چونکہ کربلا کے واقعات میں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو واقعات بیان کرنے کے لائق نہیں ہے, میں طوالت اور طول کی طرف نہیں جاتا. امام علی مقام امام حسین کے پاس جب بہت زیادہ خطوط آنے لگے, آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا. آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی جب کوفے پہنچے تو کوفیوں نے بہت شاندار آپ کا استقبال کیا, اور کم و بیش 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور اس طرح بیعت کر کے یہ امام مسلم بن عقیل کو دلاسا دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اس طرح حالات سے باخبر ہو کر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط روانہ کر دیا کہ اے امام حسین آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائے, یہاں آپ کے چہنے والے ہیں, یہاں آپ سے محبت کرنے والے ہیں, یہاں آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے والے ہیں. امام حسین کے پاس جب وہ خط آیا, امام حسین نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا, حتیٰ کہ روایتیں یہاں تک موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے بڑی شدت کے ساتھ امام حسین کو منع فرمایا کہ کوفہ کے لوگ بڑے دغا باز ہوتے ہیں, کوفہ کے لوگ بڑے دغا باز ہوتے ہیں, یہ تلواریں ان کی یزید کے ساتھ ہوتی ہے, یقیناً دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے. امام علی مقام آپ کوفہ تشریف لے جائیں, لیکن امام حسین کو یہ تکلیف اور یہ درد ستا رہا تھا کہ اگر میدان محشر میں میرے اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ دیا کہ یہ کوفے کے لوگ آپ کو بلا رہے تھے اور آپ نہیں تشریف لے گئے, اور اس طرح انہوں نے یزید کے ہاتھ پر معاذ اللہ بیعت کر لی, تو میں کیا جواب دوں گا اپنے مولا کی بارگاہ میں. اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خطوط سے باخبر ہو کر آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے, اور آپ کے ساتھ 72 افراد اور روایتوں میں اور اس سے زیادہ کی تعداد بھی موجود ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے کے قریب جب جانے لگے تو راستے ہی میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حر بن یزید سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور حر بن یزید نے عرض کیا اے امام علی مقام امام حسین آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں, کوفہ تشریف نہ لے جائیں, یقیناً میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ آل نبی ہے, اولاد علی ہے, رسول پاک کے نواسے ہیں. ابن زیاد نے مجھے بھیجا تھا, ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو قید کر کے آپ کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے کر جاؤں. اے امام علی مقام میں اس طرح آپ کی بدتمیزی اور آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا, آپ میرے حال پر رحم فرمائے. امام علی مقام امام حسین کو چنانچہ مجبوراً کوفے کے قریب کربلا کی سرزمین پر آپ کو پڑاؤ ڈالنا پڑا. 2 محرم کا یہ تاریخی دن تھا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 2 محرم کی روز آپ کربلا کی سرزمین پر تشریف فرما تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ ابن زیاد نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے مزید قافلہ روانہ کیا, حتیٰ کہ کربلا کی سرزمین پر 22,000 کا لشکر اور آپ کی تیر و تلوار کے ساتھ جمع ہو گیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر آپ نے بارہا سنا پانی بند کر دیا گیا, اور 7 محرم سے 8 محرم سے روایتوں میں اختلاف ہے, مزید اس طرح کی روایتیں ملتی ہے. امام علی مقام امام حسین کو پیاس کے لیے تڑپایا گیا, اور جب وہ 9 محرم کی رات آئی, یعنی آج کی رات آئی, میں بہت واقعات کے طول کی طرف نہیں جاتا, جو موٹی موٹی باتیں ہیں میں آپ کے سامنے وہ بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا. جب وہ 9 محرم کا یہ رات آئی, چنانچہ جو آج کی رات ہے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی ریگزاروں پر تشریف فرما گئے, اور خیمے میں بیویاں بھی موجود ہیں.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھوپھی تھی کو بہت زیادہ گھبراہٹ اور الجھن ہو رہی تھی کہ گھوڑے ارد گرد دوڑ رہے تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی کو جو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی اور اسی گھبراہٹ میں بے ہوش ہو جاتی ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور تمام اپنے اصحاب کو تمام ساتھیوں کو جمع کیا. ایک قرآن کا درس دیا 9 محرم کی رات میں. آپ ذرا اندازہ کریں 9 محرم کی رات میں امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک قرآن کا درس دیا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ 9 محرم کی رات خرافات کرنے کی رات نہیں ہے. 9 محرم کی رات ادھر ادھر گالی باجا اور ڈھول تاشے کی رات نہیں ہے. 9 محرم کی رات اس طرح لوگوں کی دھجی اڑانے کی رات نہیں ہے. 9 محرم کی رات گالی گلوچ اور مار پیٹ کی رات نہیں ہے. 9 محرم کی رات اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی رات نہیں ہے بلکہ 9 محرم کی رات عبادت کرنے کی رات ہے. امام نے سارے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور قرآن کا درس دیا, اللہ کی حمد بیان کی, رسول کے رسالت کی گواہی دی اور ارشاد ایک تاریخی جملہ جن کو بے شمار تاریخ کی کتب میں مصنفین نے بیان کیا ہے کہ یہ خطبہ امام حسین کا اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا, اے لوگوں ایک دن سب کو مرنا ہے. سب کا عقیدہ اس بات پر ہے. امام نے اپنے ساتھیوں کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا, اے لوگوں ایک دن سب کو مرنا ہے, چاہے وہ زمین والا ہو چاہے وہ آسمان والا ہو, ایک دن سب کو مرنا ہے, جس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے. امام کا خطبہ میں آپ کے سامنے آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. امام مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں ایک دن سب کو مرنا ہے, چاہے وہ زمین والا ہو یا آسمان والا ہو. اس سے پہلے کہ ہماری اور آپ کی موت آئے ہم اپنے رب کو راضی کر کے جائیں, ہم اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر جائیں. آپ ذرا اندازہ کریں ہم کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. ہم سوچتے امام حسین کا ہم نے نام لیا اور ہم کامیاب ہو گئے اور کردار حسین کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم امام حسین کے کردار سے بھٹک رہے ہیں. ہم سوچتے امام حسین کا نام کا نعرہ لگا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے. ارے نہیں نہیں, امام نے خطبہ دیا موت سے پہلے اپنے رب کو راضی ضرور کر جانا. امام نے خطبہ دیا موت سے پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر کے ضرور جانا. امام کے خطبے کا یہ اثر پڑا. راوی بیان کرتے ہیں جیسے ہی امام نے خطبہ بند کیا سارے صحابہ اور سارے ساتھی جمع ہو گئے. کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی ریاضت کر رہا ہے, کوئی توبہ استغفار کر رہا ہے, کوئی سجدے میں رات بھر رو رہا ہے. حتیٰ کہ مصنفین نے یہاں تک لکھا کہ ان لوگوں کی ساری رات یعنی پوری رات عبادت میں گزر گئی حتیٰ کہ صبح طلوع ہو. یہ کیسے حسینی لوگ؟ ایک ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, ایک وہ حسینی لوگ تھے کہ رات بھر عاشورہ کی 9ویں محرم الحرام کی 9ویں رات میں رات بھر اتنی عبادت کی, اتنا اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مصنفین نے لکھا کہ سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہو گیا. اتنی طبیعت. آج آپ رونا روتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا, اللہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا. نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں, نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں, تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں. فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا, مگر صبح کو اٹھنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں. وہ ہم جو چاہیں وہ دعاؤں سے ہمیں مل ہی جاتا, مگر دعائیں رب سے مانگنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں. اور جو ہم چاہیں وہ دعاؤں سے ہمیں مل ہی جاتا, مگر دعائیں رب سے مانگنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں. ہم ہی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے راضی نہیں ہے. وہ عظیم حسینی لوگ کہ رات بھر اتنی عبادت کی صبح طلوع ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ امام نے جب صبح طلوع ہو گئی, ابن زیاد کے لشکروں پر شیطان سوار تھا. ایک مرتبہ پھر اپنا تعارف امام نے ان کے سامنے کرایا. امام نے اپنا تعارف پھر ان کے سامنے کرایا. اے لوگوں سن لو, میں وہ حسین ہوں. کون حسین؟ میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمایا, حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. لوگوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. ارے لوگوں سنو, میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں میرے نانا اور تمہارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, کہ حسن و حسین جنتی نوجوان
نوجوانوں کے سردار ہیں، مجھے پہچانو، تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے قتل کر کے میری نانا کی مغفرت کے، میرے نانا کی شفاعت کے امید لگا کر بیٹھو گے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے پہچانو، میں وہ عظیم نواسا ہوں رسول کا۔ لیکن ان کے اوپر تو شیطان سوار تھا، لیکن ایسے معاملے میں بھی اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو کفر کے اڈوں میں سے بھی اس کو نکال باہر کرتا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے کفر کے اڈوں میں سے بھی بظاہر چن کر اس کو نکال دیتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو یقیناً وہ کعبے کے سائے میں بھی ہو لیکن وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ حر بن یزید کا آپ نے واقعہ سنا، یہ امام کا خطبہ جب حر بن یزید نے سنا تو اس کے اوپر ایک خوف، ایک لرزہ طاری ہوا، اس کا جسم تھرانے لگا، اور لوگوں نے پوچھا حر بن یزید کیا بات ہے کہ امام کا خطبہ سن کر تیرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، تو رونے لگا اور تیری باڈی، تیرا جسم کانپ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس حر بن یزید نے ایک بات کہی اور ارشاد فرمایا، عرض کیا میں امام حسین کے قافلے کی طرف جنت کا راستہ دیکھ رہا ہوں، میں امام حسین کی طرف جنتی راستہ دیکھ رہا ہوں اور یزیدی قافلے کی طرف دوزخ کا راستہ دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں سن لو، مجھے اس قافلے میں نہیں رہنا۔ حر بن یزید نے اپنی بیوی کو لی اور اپنے بیٹوں کو لیا اور اس طرح گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قدموں میں گرا، امام مجھے معاف کر دیں، اب سے میں آپ کی طرف لڑوں گا۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے کفر کے اڈوں میں سے بھی اس کو باہر نکال لیتا ہے، اور اس طرح کربلا کی وہ عظیم داستان، وہ دردناک داستان، عظیم سلسلہ شروع ہوا۔ ایک ایک کر کے حر بن یزید کے بیٹے نے کہا، حر بن یزید نے کہا، امام سب سے پہلے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی طرف سے میں لڑنے کے لیے یزیدیوں سے جائیں، یزیدیوں سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے میں آپ کا غلام جاؤں گا۔ حر بن یزید کو اجازت ملی تو حر بن یزید کے بیٹے نے کہا، ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ حر بن یزید کا بیٹا کربلا کے میدان میں گیا اور اس طرح دشمنوں سے لڑائی کی، جنگ کی، اور اس کی بھی آواز آئی، ابا جان آپ میرے لاشے کو پکڑے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھے کہ جب کوئی حسینی ہو جاتا ہے امام حسین کیسا اس کو سہارا دیتے ہیں، کیسا سہارا امام اس کو دیتے ہیں۔ حر بن یزید کا بیٹا جب میدان کربلا میں گر گیا، حر بن یزید نے جب اپنے بیٹے کی کانوں میں آواز سنی کہ ابا جان میرے لاشے کو، میرے جسم کو آگ پکڑے، حر بن یزید میدان کربلا میں اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ امام پہلے ہی سے حر بن یزید کے بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو حسینی بن جاتا ہے حسین اس کو ایسا سہارا دیتے ہیں۔ آج ہم رونا دیتے ہیں، کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے اور پھر بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے جو اصلی حسینی ہو جاتا ہے میرے مصطفیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا خدا بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے اصلی حسینی بنو، شرط یہ ہے کہ پہلے دل سے حسینی بنو، شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے ضمیر کو زندہ کر کے حسینی بنو، مردہ دلی کے ساتھ زبانی حسینی نہ بننا، جو دل سے حسینی بنتا ہے۔ امام نے حر بن یزید کو پہلے ہی سے حر بن یزید کے بیٹے کو پہلے ہی سے سہارا دیا۔ حر بن یزید نے یہ ماجرا دیکھا، امام آپ کیوں میرے بیٹے کو اٹھا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا جو حسینی قافلے میں آ جاتا ہے گویا وہ تیرا نہیں رہ جاتا بلکہ وہ حسین کا رہ جاتا ہے، وہ حسین کا ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام نے اس کے لاشے کو اٹھا کر آپ خیمے کی طرف آئے اور اس طرح کرتے کرتے امام علی مقام کے غلاموں کی شہادت ہوئی، آپ کے جانثار ساتھیوں کی شہادت ہوئی، آپ کے بچوں اولادوں کی شہادت ہوئی۔ میں واقعات کی تفصیلات کی طرف نہیں جاتا، علی اکبر کی شہادت ہوئی، علی اصغر کی شہادت ہوئی، عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے عباس علم بردار؟ وفا کا اگر کوئی دوسرا نام ہے اسے عباس کہتے ہیں، وفاداری اور شجاعت کا کوئی دوسرا نام ہے اسے عباس کہتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے وفاداری اور شجاعت جس کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ کون ہے حضرت عباس علم بردار؟ حضرت عباس علم بردار امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت عباس کی ماں حضرت ام بنین اور امام علی مقام امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ام بنین نے اپنے بچے کو بلایا، اے
عباس ادھر آ، اے ابو بکر عمر ادھر آ. ام بنین نے اپنے شہزادوں کو بلایا اور کہا عباس میں نے دودھ تجھے اس وجہ سے نہیں پلایا ہے کہ تو بڑا ہو کر کوئی اور کام کرنا، بلکہ میں نے تجھے بڑا اور دودھ اس وجہ سے پلایا ہے تاکہ امام حسین کے پاس جب شہادت کا وقت آئے تو سب سے پہلے تجھے شہید ہونا پڑے گا، سب سے پہلے تجھے امام پر قربان ہونا پڑے گا. اور اے عباس یاد رکھنا کبھی امام کو اپنا سگا بھائی تصور نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا باپ بھی علی ہے اور میرے حسین کا بھی باپ علی ہے. لیکن اے عباس یہ یاد رکھنا حسین کی ماں سیدہ کائنات ہے، فاطمہ ہے، اور اے عباس تیری ماں سیدہ کی کنیز ہے، ام بنین ہے. کبھی ان کو حقیقی سگا بھائی نہ کہنا بلکہ اپنے مولا کہنا، اپنا آقا کہنا اور غلام بن کر رہنا. حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی ہمیشہ غلامی کا ثبوت دیتے رہے. عرض کیا آقا اے امام علی مقام، اے امام حسین مجھے اجازت دے، اور اس طرح امام نے ان کو بھی اجازت دی. روایتیں بڑی اختلاف ہیں کہ حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے، میں اس واقعات کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر وفاداری کا حق کسی نے ادا کیا ہے، سوتیلے بھائی میں کیسے ایک عورت لڑائی لگواتی ہے سارے واقعات جانتے ہیں. آپ گھر معاشرہ کا، آپ والا حالات سے باخبر ہیں، لیکن عباس وہ ذات تھی کہ وفاداری کا حق اگر نے کسی سے حق کے ساتھ ادا کیا ہے اسے عباس علمبردار کہتے ہیں. وفاداری کا حق اگر حق کے ساتھ کسی نے ادا کیا ہے اسے عباس علمبردار کہتے ہیں. حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اونو محمد بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ اب باری کسی کی نہ بچی. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے خیمے کی طرف بڑھے. حضرت امام زین العابدین کو وصیت کی، نصیحت فرمائی کہ لٹا قافلہ لے کر مدینے کی طرف چلے جانا، بیویوں کو سلام کیا اور نانا کو میرا سلام پیش کرنا. اور اس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی اجازت لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہوئے اور گویا امام اب نکل گئے ہیں. وہ امام حسین کون امام حسین ہے کہ جس نے رسول پاک کا ایک امامہ مبارک اپنے سروں پر باندھا ہوا ہے؟ کون ہے امام حسین؟ آج امام حسین کے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری بھی موجود ہے. آج امام حسین کے پاس جو بے مولائے کائنات بھی زیب تن بھی فرمایا ہے. امام نے اپنے گھوڑے کی زین کو کسا اور کہا اے ذوالجناح چل سوئے مقتل، بابا انتظار کر رہے ہیں. ذوالجناح چل سوئے مقتل، خودخودیان فلک انتظار کر رہے ہیں. ذوالجناح چل سوئے مقتل، بابا کا جام انتظار کر رہے ہیں. اور اس طرح گھوڑے کی زین کسی اور امام میدان کربلا کی طرف چل گئے. گھوڑے کی زین کس کے میدان کربلا میں جب نبی کا نواسہ نکلا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے. یہ کون ذی وقار ہے؟ یہ کون شاہ سوار ہے؟ لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت ہے کٹا ہوا، تمام جسم ہے نازنی، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا. یہ نبی کا یون عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. امام پاک کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہے. ذوالفقار حیدری سے جب یزیدان کربلا پر حملہ کرتے ہیں دشمنوں کی لائن لگ جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر ابو بکر صدیق کی صداقت بھی موجود ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر عمر فاروق کی عدالت بھی موجود ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر عثمان غنی کی سخاوت بھی بہ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر مولائے کائنات کی شجاعت سمٹ آئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ امام حسن کی آج رحم دلی بھی حسین کے اندر موجود ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی گاجر مولی کی طرف کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن تاریخ نے اور اس آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ جب امام پاک گھوڑے سے نیچے اترے اور آپ اپنے سر کو آپ نے سجدہ میں کیا. روایت میں اختلاف ہے، سنان آتا ہے یا شمر آتا ہے یا خولی آتا ہے، اور اس طرح تلوار چلاتا ہے کہ آپ کی گردن طرز سے جدا ہو جاتی ہے اور گویا عرش سے ایک آواز پکار اٹھتی ہے، یا ایتھن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین لوٹا لوٹا، عرش تیرے قدم کو چومنے کے انتظار میں ہے. حسین آج تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا. حسین آج تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا. گویا مصطفیٰ کی آواز آئی ہوگی، حسین آج تو نے میری کاندھے کی سواری کا حق ادا کر دیا. گویا علی کی آواز آئی ہوگی، حسین آج تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا. گویا فاطمہ کی آواز آئی ہوگی، حسین آج تو نے میری ممتا کا حق ادا کر دیا. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ اجمعین. کیا منظر رہا ہوگا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی
سجدے میں حاضر ہیں اور زبان پر آخری کلمات یہ تھے اللہم رضن برضائکا وصبرن علی بلائکا وتسلیمن بامرکا سبحان ربی الاعلی۔ مولا حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مولا حسین تیری رضا سے راضی ہے، مولا حسین نے سب برداشت کر لیا، مولا حسین زخم کھا کر بھی مسکرا رہا ہے، مولا ذرا تو بھی بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ گویا یہ ایک آواز آئی ہوگی، علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر، محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر۔ اوروں نے تو بہت سجدہ کیا ہوگا پر اس نے عجب سجدہ کیا ہے، اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا آپ اندازہ کریں، راوی بیان کرتے ہیں میرے امام کی جب قمیض اتاری گئی تو اس میں 113 زخم، اس میں صرف تیر کے تھے، زخموں سے چور ہے مرتضیٰ کلھا، لیکن پھر بھی سجدے میں حاضر ہیں۔ کبھی مجھے بتاؤ کیا فجر کی نماز جاڑے میں آج ہم نے قضا کر کے آج ہم صبح بیدار ہوتے ہیں، نرم گدوں پر آج ہم لیٹتے ہیں تو ہم اتنا نیند کی جھپکیوں میں ہوتے ہیں کہ ہمیں فجر کی نماز کے لیے بیدار بھی نہیں ہو سکتے؟ آپ ذرا اندازہ کریں، کیا یہی حسینیت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو قضا پر قضا کرتے رہے؟ کیا یہی حسینیت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا حق مارتے رہے؟ کیا یہی حسینیت ہے کہ والدین سے ہم بد کلامی اور بدتمیزی سے پیش آتے رہے؟ کیا یہی حسینیت ہے کہ آج ہر شخص ایک دوسرے سے جلن اور عار محسوس کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہی حسینیت ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے ہم بڑی اجلت اور بڑی آپ خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ یقیناً آج کردار یزیدیت تو آج ہمارے اندر نہیں شامل ہو گیا، کردار یزید کا تو آج ہمارے اندر نہیں داخل ہو گیا۔ خدارا میں بھی اور آپ بھی دل کی گہرائیوں سے ضرور آپ اپنے ضمیر کا مطالعہ کریں، اپنے ضمیر کو دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، ہم امام حسین کے کردار سے بھٹک گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبانی نعرہ لگاتے رہے لیکن کردار حسین ہمارے اندر کھوکھلا ہے؟ ذرا آپ اپنے دلوں کو بیدار کر کے سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل بھی اندر سے کبھی گواہی دیتا ہے نہیں یار تم سچا کام کرتے ہو، تم اچھا کام کرتے ہو؟ جس دن یہ کیفیت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے کہ نہیں دل آپ کا پکار اٹھے کہ آپ حق پر ہیں، تب آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر حسینیت کوٹ کر بھری ہے۔ اور امام نے یہی ہمیں پیغام دیا ہے کہ سر کٹ جائے کبھی نمازوں کی قضا نہ ہونے پائے، اپنے آپ کو گوا دینا لیکن کبھی باطل سے سودا نہ کرنا، اپنی جان نچھاور کر دینا لیکن مصطفیٰ کے دین پر کبھی تھپا اور داغ نہ مت بننا، کبھی داغ مت بننا۔ اگر جان لٹانے کی باری آئی تو اپنی جان بھی لٹا دینا اور مصطفیٰ کے دین کو آگے بڑھا دینا۔ یہ امام حسین کا پیغام تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ ذرا ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ وہ رسول جو امام حسین کے رونے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، امام کے رونے کی اور تکلیف کو بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا، اس رسول پاک کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس رسول پاک کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا، میں مدینے کی گلیوں میں اپنے حجرے میں سو رہی تھی، اچانک نیند میں رسول پاک میرے خواب میں آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے سر پر آج امامہ موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور آپ زمین سے کچھ اٹھا کر شیشی میں ڈال رہے ہیں۔ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا تو یقیناً اس نے حق سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان بے شمار طاقتور کا مستحق ہے لیکن اللہ نے شیطان کی اتنی طاقت ابھی نہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی شکل کو بنا سکے۔ اگر کسی نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا تو گویا اس نے در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول پاک کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کے بال میں گرد اور دھول جمی ہوئے ہیں، ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر بڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ
اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حال کیا ہے؟ آپ کے سر پر آج امامہ بھی موجود نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کی یہ حالت میں کیسی شیشی ہے، اور یہ آپ زمین سے کیا اٹھا کر شیشی میں ڈال رہے ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کربلا کی سرزمین پر میرے شہزادے حسین کو یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے، ان کا خون بہا دیا ہے، میں زمین سے خون اٹھا کر اب تک اس شیشی میں بھرے جا رہا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ کیسے یزیدی بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے نواسوں کو شہید کیا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو بڑی شدید تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے قرآن اعلان کرتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جان لو، یقین سے جان لو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، اور کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب ابھی ان کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ آخری واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ میں پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد جب مورخین نے لکھا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، ایسا لگا کہ آج سورج بھی ڈوب گیا اور رات میں اندھیرا چھا گیا، اور جب وہ رات آئی مورخین نے اس کو شام غریبہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ مصنفین نے یہاں تک لکھا ہے سیدہ زینب کا کردار بیان کیا ہے۔ کون ہے سیدہ زینب؟ کون ہے زینب امام حسین کی وہ عظیم بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ؟ رات کا وقت ہے، لاشا میدان کربلا میں امام کا پڑا ہے، سیدہ زینب میدان کربلا میں جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کی وہ عظیم شہزادی، وہ عظیم بہن امام علی مقام امام حسین کی وہ بہن سیدہ زینب زمین سے کچھ تلاش کرتی ہے۔ ایک کپڑا سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا ہے اور اپنے اس کپڑے سے اس سر کو چھپایا ہے، اور ایک ٹوٹا خنجر علی کی بیٹی کے ہاتھ میں آیا ہے، اور اس ٹوٹے خنجر سے سیدہ زینب لاشوں پر پہرا دے رہی ہیں، مزید کوئی گھوڑا نہ کچلا جائے، کوئی گھوڑے سے روندا نہ جائے، سیدہ زینب لاشوں پر پہرا دے رہی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ عورتوں کے اندر ہمت ہی کتنی ہوتی ہے۔ عورت تو وہ ہوتی ہے کہ جو ایک مری چھپکلی نہ دیکھ سکے، ایک مرا کاکریچ اور مچھر نہ دیکھ سکے، لیکن سیدہ زینب کا کردار دیکھیں۔ آج تانا دیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید کر لیا ہے، یقیناً اگر سیدار زینب کو پڑھتے تو یہ تانا نہ دیتے۔ زینب وہ زینب ہے کہ حسین کے بعد جس نے حسین کا کردار ادا کیا ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب وہ ہے جو امام عباس کے بعد حضرت عباس کا کردار ادا کیا ہے، وہ حضرت زینب ہے۔ زینب وہ ہے کہ علی اکبر کے بعد علی اکبر کا کردار ادا کرتی ہے، حضرت قاسم کے بعد حضرت قاسم کا حق ادا کرتی ہے۔ کون ہے زینب کہ جس نے 5 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کا مکمل کیا تھا؟ کون ہے سیدہ زینب کہ کوفہ کی سرزمین پر جس نے قرآن کی تفسیر سب سے پہلے سنائی تھی اسے حضرت زینب کہتے ہیں؟ تو پھر مجھے کہنے دو، مولائے کائنات کی توقیر ہے زینب، بازوئے حیدر کی شمشیر ہے زینب، بیٹی علی کی ہاں وارث تطہیر ہے زینب، بیٹی فاطمہ کی ہاں وارث تطہیر ہے زینب، کربلا کے بعد شبیر ہے زینب، کربلا کے بعد شبیر ہے زینب، اور بن کے خطبہ حیدر کا آکاش بن گئی زینب کربلا میں عباس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام علی مقام، عظمت سادات کرام، مولائے کائنات کی توقیر ہے زینب، بازوئے حیدر کی شمشیر ہے زینب، بیٹی علی کی ہاں وارث تطہیر ہے زینب، کربلا کے بعد شبیر ہے زینب، بن کے خطبہ حیدر کا آکاش بن گئی زینب کربلا میں عباس بن گئی، زینب کربلا میں عباس بن گئی۔ یہ سیدہ زینب کا کردار تھا۔ آج عورتوں کو تو فرصت ہی نہیں ٹی وی کے سیریلوں سے حضرت زینب کے کردار کو پڑھا ہوتا تو آج کردار زینب سے یقیناً جو بیٹیاں کردار زینب پر عمل کرتی ہیں تو اس بیٹیوں کو مذہب اسلام پر فخر ہے۔ ایسی بیٹیاں اسلام اور مسلک کی شہزادیاں ہیں، لیکن جو شہزادیاں کردار زینب سے ہٹ جاتی ہیں پھر وہ مسلک اور مذہب کی بیٹیاں نہیں رہ جاتی، وہ مذہب کی بیٹیاں نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتی ہے اور جہنم میں جانے کا ساز و سامان کردار اپنا لیتی ہے۔ میں مزید واقعات کے آگے طرف چلتا ہوں۔ حضرت عباس علم بردار کی شہادت، تمام اہل بیت کی شہادت کے بعد یہ واقعہ لوٹا قافلہ، آخری بات میں پیش کر کے گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ یہ قافلہ دمشق کی بازار کی طرف گیا اور دربار یزید میں
جب یہ قافلہ لایا گیا تو یزید کا ایک دوست، ایک سفیر ملک روم سے آیا ہوا، چونکہ بارش بھی ہو رہی ہے، میں بہت لمبی گفتگو نہ کر کے آخری 2-4 منٹ کی گفتگو جو ہے آپ اپنا خیال کرتے ہوئے سنیں. اور یہ واقعہ اور یہ قافلہ جب لوٹا، قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو ملک روم کا ایک سفیر یزید کا جو دوست تھا آیا ہوا تھا. اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، اس طرح چھوٹے بچے امام زین العابدین کو قید کیا گیا ہے اور اس طرح تمام بیبیوں کو اس طرح قیدی بنا کر لایا گیا ہے. اس ملک روم کے سفیر نے پوچھا یزید سے یہ تشت میں سر کس کا رکھا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بدبخت یزید نے کہا کہ یہ ڈکیت لوگ ہیں، معاذ اللہ، راستے میں ڈکیتی کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ میرے خلاف آئے تھے اور اس طرح قتل کر دیے گئے. اس ملک روم کا سفیر جو یہودی تھا اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اور کہا اے یزید، تو کہتا ہے کہ یہ راستے میں ڈکیتی کیا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. اے یزید، تو کہتا ہے کہ یہ ڈکیتی کیا کرتے، لیکن اے یزید ان کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ڈکیت ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ، ان کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا لگتا نہیں کہ یہ ڈکیتی کرتے ہوں گے. میں نے پوچھا آخر اس ملک روم کے سفیر نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ تو اس راز سے امام نے پردہ اٹھایا کہ آخر ایسا کیوں ہوا. تو امام کہتے ہیں ایسا اس وجہ سے کہ حضرت شبیر و شبر ہے اثاثہ نور کا، اصغر و اکبر کے سر پہ ہے امامہ نور کا، خان بادہ نور کا، کنبہ قبیلہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور، تیرا سب گھرانہ. ارے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی آل کا عالم تو یہ ہے کہ اپنے بیگانے اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ اے یزید ان کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادوں کا حال یہ تھا کہ امام نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اے یزید ان کا حزین چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ راستے میں ڈکیتی کیا کرتے. اے یزید بتا یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ یزید نے کہا یہ مدینے میں رہنے والے تھے، مدینے کے لوگ ہیں. تو اس سفیر نے کہا مدینے میں تو بہت لوگ رہتے ہیں، ذرا ان کا نسب بیان کر. تو یزید نے کہا یہ حسین ابن علی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہودی شخص ملک روم کا سفیر، کہا ان کا چہرہ دیکھ کر ایسا نہیں لگتا، نسب ان کا بتا. تو کہا یہ حسین ابن علی ہے. ارے کون حسین ابن علی؟ جو تیرے نبی کا داماد ہے، جو تیرے نبی کا داماد ہے وہ حسین ابن علی. ارے یہ فاطمہ زہرا کا شہزادہ ہے. اے یزید تو بڑا پلیت نکلا. میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 39ویں پشت کا ہوں. یہودی کہتا ہے میں 39ویں پشت کا ہوں حضرت داؤد کا، اور آج بھی لوگ میری اسی طرح عزت کیا کرتے تھے جس طرح زمانے جاہلیت میں حضرت داؤد کی عزت کیا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ میرا اسی طرح اہتمام و احترام کرتے ہیں. افسوس اور تیرے اوپر لعنت ہو کہ تو نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں تشریف فرما تھے. یا 16 سال کی آپ کی عمر ہے. 14 سال کی عمر ہی کتنی ہے؟ بچے کو مراد لے لے 14 سال کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے؟ دمشق کی جامع مسجد میں جب امام زین العابدین منبر پر کھڑے ہیں اور جامع مسجد میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور امام زین العابدین خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ارے خطابت جس کے قدموں کی دھول ہے، خطابت جس کے گھر کے جہانگیر ہے، خطابت اور تقریر جس کے گھر کا
یزید نے سوچا اب کہیں لوگ مجھے اٹھ کر مارنا نہ شروع کر دے. اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی جلدی اذان کہو تاکہ نماز شروع ہو جائے. مؤذن اٹھا اور اس نے اذان کہی, اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے اور اپنے لہو سے دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی گواہی ہم نے اپنا سر کٹا کر دیا ہے, اپنے خون سے اور اپنے لہو سے دیا ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اذان میں تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے. یزید مر گیا, اس کا نام مر گیا. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیہ حسین کی ہے اور زمانہ حسین کا, اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, حسینیت کیا ہے؟ اصل میں ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں, ہم اس پاکیزہ بزم میں آئے ہیں تو سچی توبہ کر کے جائیں. یقیناً یہ عاشورہ کی رات بڑی بابرکت اور بڑی برکت والی رات ہے. یقیناً جو بندہ اس میں توبہ کرے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے ہم حسینی زبان سے نہیں بلکہ دل سے حسینی بنے, تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر, صحابہ کرام کے نقش قدم پر, ان کے قول و فعل پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہو مولا اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم.